جب ہر طرف اندھیرا تھا تب اللہ ہی بس میرا تھا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ تم صبر رکھو، تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش تک ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے، اور تمہارا صبر تمہیں معجزوں تک لے کر جائے گا۔ صبر وہ عبادت ہے جس کا اجر بے حساب ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ طلب کی زنجیروں میں جکڑنے سے بہتر ہے رضا کی چادر اوڑھ کر سکون پاؤ۔ جو مل گیا وہ خدا کی رحمت، جو نہ ملا وہ خدا کی مصلحت۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے انشاءاللہ۔ کوئی تمہارے باغ کے سارے پھول بھی لے جائے مگر جو بہار تمہارے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا۔ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ نماز، دعا اور نیک اعمال ہیں۔ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ ہر شخص کو دوسرے کی زندگی بہتر لگتی ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ جو غصہ ہے یہ غصہ ہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تنہائی ہو، اداسی ہو، چڑچڑاپن ہو، یا پھر کاموں کا بوجھ ہو، یا زندگی کی تھکاوٹ ہو۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے لہجے کی تلخی ہماری انا کی علامت نہیں ہوتی۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے قریب تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ جیسے جیسے میں لوگوں سے ملتا چلا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں۔ یا اللہ، جس کے دل میں بھی تیرے گھر کی زیارت کی تڑپ ہے اس کے لیے اسباب پیدا فرما، ہمیں با ادب اور با نصیب حاضری عطا فرما۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ایسی مزید روح کو سکون دینے والی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔